اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ لگ جائے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راستہ پائیں۔ عزیز طلبہ، سورۃ الانبیاء ہے اور یہ آیت ہے 38۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین جو ہے وہ رک جائے، ہلنے نہ پائے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات جو ہے وہ سائنٹیفک انداز سے ترتیب دی ہے اور اتنا مربوط نظام پیش کیا ہے کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، بندہ عجیب اس کو محسوس کرتا ہے۔ بندہ اپنی جو ہے وہ پیدائش پہ دیکھے، بندہ کائنات کے نظام کو دیکھے، بندہ کسی طرف بھی نظر دوڑائے تو اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ وہ پھر جو ہے وہ کہتا ہے یہ فطرت ہے، اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے یہ کیسے وجود میں آ گئی، وہ کہتا ہے یہ فطرت ہے۔ تو فطرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گرپ ایسی ہے کہ بندے کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی گرپ کیسی ہے کہ ایک بندہ سجدے میں جاتا ہے تو جب وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بندہ کہاں پر ہے اور اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں پر ہے۔ تو اللہ کی گرپ جو ہے ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لاجک دیا ہے۔ لاجک کا مطلب ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ ایک سسٹم نظر آتا ہے کہ ایسے ایسے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن بھی کر دیا ہے کہ میں نے ایک لاجک کے تحت پہاڑ بنائے۔ وہ لاجک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین یہ ہلنے والی تھی، اس میں زلزلہ آنے کے زیادہ امکان تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کا رہنا محال تھا۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کو شک ہو کہ میں یہ کمرے میں لیٹا ہوا ہوں اور کہیں چھت ہلنے لگ جائے، زلزلہ آ جائے تو میرا کیا بنے گا؟ اب اس کو یہ خوف اگر طاری ہو جائے تو اس کو نیند آ جائے گی؟ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ پریشان ہوگا کہ کہیں آج چھت گر گئی، کل چھت گر گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا ہمارے لیے سیکیور پلان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین ہلنے کے جو اسباب ہیں نا بنیادی، اس کو ختم کر دیا، اور پہاڑ جو ہے میخوں کی طرح گاڑ دیے۔ جس طرح میخ ہوتی ہے نا، وہ کسی چیز کو مضبوط کر دیتی ہے، ہلنے نہیں دیتی۔ چارپائی پہ میخیں لگتی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ ہر لکڑی کے کام میں میخیں لگائی جاتی ہیں تاکہ مضبوط جو ہے وہ سٹرکچر بن جائے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مضبوط سٹرکچر بنایا ہے اور پہاڑوں کو جو ہے زمین میں گاڑ دیا ہے۔ اور یہ ایسے ایسے پہاڑی سلسلے ہیں جو سینکڑے میلوں میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، سینکڑے میل لگے ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہاں پر جاتے بھی ہیں۔ اب دیکھیں مری کے پہاڑ ہیں، آزاد کشمیر میں ہیں، اور اسی طرح گلگت بلتستان پہاڑی علاقہ ہے، شمالی علاقہ جات ہیں، یہ سارے علاقے پہاڑی سلسلہ ہے، اور آپ دیکھیں یہ ہزاروں میل پہ محیط ہے۔ تو اصل مقصد اللہ کا اس کو بطور میخیں گاڑنا، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے میخوں کی طرح گاڑا ہوا ہے۔ لیکن اب دیکھیں عزیز طلبہ کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ کتنے ریسورسز مہیا کرتے ہیں ہمیں۔ جتنی معدنیات ہیں نا وہ ساری پہاڑوں سے نکلتی ہیں، اور اسی طرح قیمتی پتھر پہاڑوں سے، ماربل جو ہے جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں یہ پہاڑی، اور اسی طرح نمک کی وسیع کانیں ہیں جو پہاڑی علاقے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑی علاقوں میں جہاں یہ پہاڑ گاڑے ہیں وہاں پر بہت سی چیزیں رکھ دی ہیں جن سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ استفادہ کرتے ہیں، اور اس میں روزگار نظر آ رہا ہے۔
اور اسی طرح دیکھیں یہ جو پہاڑی علاقے ہیں نا، یہاں پر جو اگنے والا درخت ہے نا وہ بڑا ہی لمبا ہوتا ہے، اور وہاں پر بارشوں کی کثرت کی وجہ سے سبزہ بڑا زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آکسیجن زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں صحت افزا مقامات۔ جیسے اب گرمیاں شروع ہو گئی ہیں تو جو لوگ وسائل رکھتے ہیں وہ مری اور اس کی گلیات میں جائیں گے، ایبٹ آباد کے علاقوں میں یا اور پہاڑی سلسلے میں وہ جائیں گے اور وہاں پر محظوظ ہوں گے، اور وہاں پر آکسیجن ان کو اچھی ملے گی اور وہ لطف اندوز ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کا ماحول واپسی کا زیادہ اچھا ہو جائے گا، باقی سال اچھا گزرتا ہے، سیر وغیرہ کر لی انہوں نے۔ تو عزیز طلبہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے پہاڑ۔ اور عزیز طلبہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، نہ صرف یہ پہاڑ ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی بھی دی ہوئی ہے، یہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو نبی گزرے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہاڑوں کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو پہاڑوں کی جو زبان ہے وہ بھی بتا دی تھی، اور ان کو سنائی دیتا تھا کہ پہاڑ اس وقت ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں نا عزیز طلبہ، یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ ایک ایک ذرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، ایک ایک پتہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہم جن کو بے جان کہتے ہیں وہ ذکر میں ہم سے آگے بڑھ جائیں، اور جن کو اللہ نے عقل فہم دی ہے وہ پیچھے رہ جائیں۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے ہمہ وقت ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے۔ اب دیکھیں پہاڑی علاقہ ہے لیکن اس میں راستے موجود ہیں۔ پہلے چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں ہوتی تھی، اب پہاڑی علاقوں میں موٹر ویز بن گئے ہیں، کھلے کھلے راستے، اور پہاڑی علاقے کی سیر کرنا اب مشکل نہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو نظام ہم نے بنایا ہے نا، یہ لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ نظام کتنا مربوط ہے، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ ہدایت سے مراد کیا عزیز طلبہ، کہ وہ ایمان لے آئیں کہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر کہ اللہ نے کیسا نظام ڈیولپ کیا ہے، تاکہ ان کی آخرت کو بخشش ہو جائے، وہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهِ مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا اور اس آسمان کی نشانیوں سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے یہ بھی نشانی ہے کہ بغیر ستون کے چھت بنائی ہے، اور ٹمٹماتے ستارے رکھے ہیں جو رات کو کتنا ماحول بناتے ہیں۔ اور عزیز طلبہ یہ جو آسمان ہے اس کی موٹائی کا آپ کو معلوم ہوگا کہ 500 برس کی مسافت ہو، پھر اس کی اتنی موٹائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے پھر کھلا رکھا ہے، اور اس کے بعد دوسرا آسمان 500 برس کی موٹائی، تو اس طرح 7 آسمان رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے، چھت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ اوپر لیٹیں گرمیوں میں تو واقعتاً آپ کو احساس ہوگا کہ ہم چھت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہی زبردست نظام ہمیں دیا ہے، کس لیے دیا ہوا ہے کہ ہم سمجھیں، لیکن وہ جو لوگ ہیں نا انکار کرنے والے، وہ بڑی بڑی نشانیاں کو بھی دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کی ہدایت میں نہیں آتے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، یہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ اللہ کی نشانیاں اس کو ہم گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے،
یہ موٹی موٹی چیزیں اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے رات بنائی اور میں نے دن بنایا۔ عزیز طلبہ، کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر سورج 23 گھنٹے 23.5 گھنٹے تک جو ہے وہ چمکتا ہے، اور ادھر سے سورج وہ غروب ہو رہا ہے اور دوبارہ سے وہ سورج طلوع ہو رہا ہے، اور ایسے علاقوں میں رات نہیں ہوتی۔ اب وہ جو لوگ ہیں جن کو رات میسر نہیں ہے، ان کی آپ فیلنگ دیکھیں کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ رات ہو تو ہمیں سکون ہو۔ ایک دفعہ ایک بندہ ان علاقوں میں گیا جہاں پر سورج جو ہے غروب ہی نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے محو ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں رات کا انتظار کرتا رہا، مجھے بے چینی رہی کہ میرے طبیعت میں تھا کہ اندھیرا ہو تو میں سو جاؤں، لیکن اندھیرا نہ ہونے کی وجہ سے میں صحیح طریقے سے سو نہیں سکا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنے چرند پرندے ہیں، جانور ہیں، اللہ نے سب کی فطرت میں رات لکھی ہے کہ رات آتی ہے وہ بالکل آرام کے لیے تیار ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ مغرب کے وقت جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے تو پرندے جو ہے اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ شام کے وقت اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے رہائش گاہوں میں پہنچ جاتی ہے، سوائے انسان کے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ رات جب پڑنے لگے تو اپنے بچوں کو گھروں میں بلا لیا کرو، کیونکہ آسمانی بلائیں جو ہیں وہ شام کے وقت جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہیں۔ پہلے آسمان پہ چڑھی ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد وہ نیچے آ جاتی ہیں، اور جتنی آسمانی بلائیں ہیں عزیز طلبہ، یہ میری بات آپ ذہن میں رکھ لیں، وہ ساری انسانی دشمن ہیں، ان کو انسان اچھا نہیں لگتا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ باہر سے آتا ہے نا، اس کو بخار چڑھنے لگ جاتا ہے، باہر سے آتا ہے اس کے چسٹ انفیکشن ہو جاتی ہے، اس کو کوئی پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، جو حدیث میں کہا گیا ہے ان کو جلدی سمیٹ لو، بچوں کو گھر بلا لو، یہی وجہ ہے کہ وہ بچوں کو نقصان دے دیتے ہیں۔ بچوں کا جو نظام ہوتا ہے فزیکلی اسٹرکچر ہوتا ہے وہ بڑا نرم سا ہوتا ہے، اس پہ تھوڑا سا اثر ہو جائے تو بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ٹیمپریچر ہو جاتا ہے۔ اکثر بچے واپس کہتے ہیں جی مجھے بخار چڑھنے کا مسئلہ بن رہا ہے، میرا جسم گرم ہو رہا ہے۔ یہ وہی جو باہر کی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ چیزیں آ کر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگ بھی دھیان رکھا کریں، حدیث کے مطابق جو ہی آپ مغرب کی نماز پڑھیں گھروں کو آ جائیں، تاکہ جو باہر کی چیزیں ہیں، اوپر کی چیزیں ہیں، وہ ہمیں نقصان نہ دے سکیں۔ اور یہ گھروں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے کہ گھروں میں وہ داخل نہیں ہوتی۔ اس لیے عزیز طلبہ، ایک اور بات آپ سے کہنی تھی کہ جو بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے گھر میں داخل، تو ساتھ اپنے گھر والوں کو السلام علیکم کہتا ہے، تو شیطان کو نا زرناٹے دار جو ہے تھپڑ پڑتا ہے، پتہ آپ کو، وہ روتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اس کا نا اس گھر میں داخلہ بند ہوتا ہے جس پہ ایک بندہ بسم اللہ پڑھ کے جائے اور اس کے بعد گھر والوں کو سلام کرے۔ یہ عزیز طلبہ دونوں چیزیں گھر کی سلامتی کی ضمانت ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ ہم گھر میں داخل ہوتے وقت کوئی کیئر نہیں کرتے اور نہ ہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں داخل ہونے کی کیا طریقہ ہے۔ دایاں پاؤں آپ کا نا اندر ہونا چاہیے، اور اسی طرح بسم اللہ پڑھے، دھیان دیا کریں، دماغ کو حاضر کر کے چلا کریں، اور والدین کو سلام کرنا چاہیے۔ سلام جو ہے یہ محبت کا پیش خیمہ ہے، سلام سے تعلقات زیادہ بنتے ہیں، اور اندر دل میں جو قدورت ہوتی ہے نا، نفرت، وہ سلام کرنے سے ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ سلام کرنے میں پہل کرتا ہے نا، وہ تکبر سے پاک ہوتا ہے۔
اس لیے آپ بچے یہ عادت بنائیں، اپنے آپ کو ذرا نا اس طرف ڈالیں. مفت کے ثواب ہیں، مفت کا جو ہے یہ معاملہ ہے، بسم اللہ پڑھیں اور ساتھ جا کر گھر والوں کو سلام کر دیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دن بنایا. دن کے بارے میں عزیز طلبہ آپ کو پتہ ہے کہ دن کتنی پیاری چیز ہے. آپ لوگ اگر صبح اٹھتے ہیں نا تو آپ کو احساس ہوگا کہ دن کسے کہتے ہیں. بڑا آہستہ آہستہ جو ہے وہ سورج طلوع ہوتا ہے، اور فجر اور طلوع کے وقت جو ٹائم ہوتا ہے نا، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ، وہ پورے 24 گھنٹے کا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے. اور گرمی بھی ہو اس وقت جو ہے تھوڑی تھوڑی ٹھنڈک ضرور ہو جاتی ہے، اتنا اچھا ہے. اور آکسیجن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس ٹائم. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دن بنایا، اور یہ جو دن نکلتا ہے یہ عزیز طلبہ اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ سورج کتنی بڑی چیز ہے. لیکن اللہ کا غلام ہے سورج، اور بڑے ہی پیارے طریقے سے ہلکے ہلکے انداز سے اوپر آتا ہے، اور ایک ٹکیا سی لگتی ہے، بڑا دیکھنے میں مزہ دیتا ہے اور گلابی گلابی سا ہوتا ہے. تو وہی لوگ اس چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں جو صبح اٹھنے کا عادی ہے. اور جو بندہ صبح نہیں اٹھتا عزیز طلبہ، وہ بد قسمتی کو دعوت دیتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ اپنی قسمت جو بننے والی ہوتی ہے نا اس پہ لکیر ڈالتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں اچھی چیز چاہیے. کیونکہ جتنی بلائیاں ہیں عزیز طلبہ، یہ بات سن لیں، جتنی بلائیاں ہیں، جتنی خیر ہے نا، یہ ساری صبح کے اٹھنے میں ہے. تو ہم لوگوں نے نا قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے صبح نہیں اٹھنا، ہم نے لیٹ سونا اور صبح جلدی اٹھنا نہیں، جس کے نتیجے میں ہر بندہ جو ہے معدے کا مریض ہے. ہر بندے کے اندر جو ہے وہ مسائل ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ صحیح طرح صاف ستھرا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حاجت کا نظام بنایا ہے وہ صبح صبح بنایا. جو بندے لیٹ اٹھتے ہیں تو انسانی فضلہ ان کے اندر ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار رہتے ہیں اور وہ سست رہتے ہیں اور بیکار ہو جاتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں. کسی چیز کا عزیز طلبہ اگر استعمال نہ ہو تو وہ ضائع ہو جاتی ہے. اسی طرح ہمارا جسم صبح نہ اٹھنے کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے. تو آپ کو یہ میں کہنا تھا کہ آپ مہربانی کر کے صبح اٹھا کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ابدی زندگی نہیں دی، تو اگر آپ انتقال کر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ اس آیت میں پچھلی آیت کی نسبت جو ہے وہ سبجیکٹ چینج ہو گیا، مضمون چینج ہو گیا. اللہ تعالیٰ دوبارہ سے کافروں کی طرف متوجہ ہیں، کافروں کو ایک لیسن دے رہے ہیں. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے ایک سبق آ رہا ہے. وہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے جیسے انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، ان کی ہمیشہ جیت رہنی ہے، انہوں نے ہمیشہ جو ہے ڈومینیٹ رہنا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ گریجولی نظام چل رہا ہے، دھیرے دھیرے سارے مر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے فوت ہونا ہے نا تو ان کی بھی باری آنی، انہوں نے بھی فوت ہونا ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد ہے کلُّ نفس ذائقۃ الموت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر بندے نے موت کا مزہ چکھنا ہے. موت عزیز طلبہ کسے کہتے ہیں پتہ آپ کو؟ موت کسے کہتے ہیں؟ موشن لیس ہو جانا، حرکت نہ کرنا، یہ موت. لیکن عزیز طلبہ انسان کو دو طرح کی زندگی ملنی ہے، ایک دنیاوی زندگی ہے، ایک اس کو اخروی زندگی کہتے ہیں، جو انسان کی لمبی زندگی ہے بلکہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس میں موت جو ہے نا، موت ایک آڑ ہے. موت کیا ہے؟ آڑ. جیسے ایک کمرہ ہو
اس پہ کرٹن لگا کے پردہ لگا کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. ایک بندہ پردہ اٹھا کے دوسری طرف آ جاتا ہے اور ادھر رہنا شروع کر دیتا ہے. سیم موت کا یہ حساب اللہ نے بتایا ہے کہ یہ ایک کرٹن ہے, یہ ایک آڑ ہے موت, لیکن تمہیں مستقل موت نہیں ہے. ادھر سے تم نے مرنا ہے, ادھر سے تمہاری جان قبض ہونی ہے, اور اگلے لمحے تمہیں زندہ بھی ہو جانا ہے. عزیز طلبہ, آپ کو پتہ ہے کہ جب بندے کو موت آتی ہے, جب بندے کا انتقال ہوتا ہے, اس کی روح پرواز کرتی ہے, تو کیا ہوتا ہے پتہ آپ کو؟ وہ دیکھنے میں فوت ہو گیا, اب اس کو نہلایا جا رہا ہے, اس کو جو ہے وہ کفن وغیرہ پہنایا جا رہا ہے, تیاری ہو رہی ہے اس کی. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ نیک ہوتا ہے, اللہ کا ولی ہوتا ہے, اللہ کا ذکر کرنے والا, اللہ سے ڈرنے والا, 5 وقت کی نماز پڑھنے والا, مکروہات سے بچنے والا, نیکیوں کی طرف جانے والا, شرک اور بدعت سے بچنے والا, وہ بندہ جب اس کو چارپائی پہ لٹا دیا جاتا ہے نا, تو وہ آوازیں دیتا ہے. کیا آوازیں دیتا ہے؟ مجھے جلدی لے چلو, مجھے میرے رب کے پاس جلدی لے چلو. کیوں؟ وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ آج مجھے وہ وقت ملا ہے جہاں میرے رب کی میرے ساتھ ملاقات ہوگی, جہاں جس رب کے لیے میں عبادات کرتا رہا ہوں, نمازیں پڑھتا رہا ہوں, میں جو ہے اپنے آپ کو غلط راہوں سے بچاتا رہا ہوں, آج مجھے انعام ملنا ہے, آج میرے رب نے مجھے دیدار کروانا ہے, آج میرا اس کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا. عزیز طلبہ, میری بات سنیں. گھر میں ہم رہتے ہیں, لیکن اگر کسی مہمان نے آنا ہو جو خاص ہو, اس کے لیے 8 دن 10 دن پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے, اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں مہمان آ رہا ہے, خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اسی طرح عزیز طلبہ, جو بندہ مرتا ہے نا, نیک آدمی, اس کے اندر خوشی ہوتی ہے. اور مرنے سے پہلے عزیز طلبہ, جو نیک بندہ ہوتا ہے, اس کو اس کا محل بھی دکھایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری جگہ جہاں پر تم نے جانا ہے. تو اس کی خوشی بہت دبالا ہو چکی ہوتی ہے, اور چارپائی پہ لیٹے اس کی روح جو ہے وہ آواز دیتی ہے کہ مجھے جلدی لے کے چلو. حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں کے علاوہ, جنوں کے علاوہ, دنیا کا ہر روح والا چیز جو ہے, جیسے جانور ہے, دوسری چیزیں ہیں, ساری اس کو سنتی ہیں. اس کی دوسری شکل یہ حدیث میں آتی ہے کہ ایک بندہ اللہ کا نافرمان بردار ہے, اور غلط راہوں پہ رہا, نماز میں سنجیدگی نہ دکھائی, جھوٹ سچ کی پرواہ نہ کی, بے حیائی کرتا رہا, غلط محفلوں میں بیٹھتا رہا, وقت برباد کرتا رہا, قرآن کو نہ سمجھا, قرآن سے کچھ حاصل نہ کیا, اور اپنی زندگی کو اللہ تللوں میں گزار دیا. ایسے بندے کو جو ہے وہ جب چارپائی پہ لٹا کر اٹھایا جاتا ہے, لٹا کر لے جایا جاتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کر چلے ہو, مجھے چھوڑ دو, مجھے واپس لے چلو, مجھے واپس لے چلو. وہ شور مچاتا ہے, اس کی روح جو ہے تڑپ رہی ہوتی ہے اس وقت کہ مجھے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ آگے جا کر کیا ہونا. اس لیے وہ سارے پرند چرند جانور اس کی آواز سنتے ہیں. عزیز طلبہ, جو بندہ مرنے لگتا ہے نا, اس کو پہلے سے اس کا مقام دکھایا جاتا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں, اور اس کی وہ جب مقام دیکھتا ہے نا, اس کی روح پھر بھاگی پھرتی ہے اندر. تو فرشتے کیا کرتے ہیں, جس طرح جو ہے وہ ایک چیز کو نا کھینچا جاتا ہے, تو اس کی روح کو ایسے جسم سے کھینچا جاتا ہے, اور ایک دوپٹہ ٹائپ کپڑا, جس کو اگر آپ کانٹے دار جھاڑی پہ ڈالیں تو دوبارہ کھینچے تو سارا وہ خراب ہو جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں لیر لیر ہو جاتا ہے, وہ پورا ثابت آپ کو نہیں ملتا. اسی طرح اس کی روح جو ہے نکلتی ہے, لیکن اتنا بھاگتی ہے وہ کہ روح اس کی زخمی ہو جاتی ہے,
اور پھر اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا سفر کون سا ہے۔ تو اس لیے عزیز طلبہ، مرتے وقت بندے کا رزلٹ آ جاتا ہے سامنے، تو ہمیں اپنے مرنے کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت کا مزہ جو ہے اوتھینٹک ہے، لازم ہے، ہر حوالے سے یہ آنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موت جو بنائی ہے نا عزیز طلبہ، یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والے بھی اس کو مانتے ہیں کہ یہ موت نہیں آنا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو جو بندہ، دیکھیں حدیث میں آتا ہے، کسی بندے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مند بندہ کون ہے؟ اب کون ہونا چاہیے عقل مند؟ جس کے پاس بہت پیسہ ہے، جس کے پاس لگژری گاڑی ہے، اچھی رہائش ہے، اچھے پوش ایریا میں رہتا ہے، یہ بندہ بہت کامیاب ہے۔ دیکھنے میں تو یہی کچھ ہو رہا ہے کہ لوٹ لو، کھا لو، پی لو، انجوائے کر لو، بس یہی کچھ ہے جو دنیا داری ہو رہی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کامیاب ہے جس نے اپنی موت کو بہتر بنا لیا اور آخرت کے لیے تیاری کرتا رہا، آخرت کے بارے میں فکر مند رہا، آخرت کے بارے میں غور کرتا رہا۔ وہ بندہ سب سے عقل مند ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی گزر جانی ہے، کل وہ کیا ہونا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر عقل و دانش والی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں نے مرنا ہے۔ سب سے بڑی عقل والی بات یہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہو جانا ہے۔ تو جس بندے کے دماغ میں یہ چیز آ جاتی ہے نا عزیز طلبہ، اس کے اندر پھر چینجنگ آتی ہے۔ جو شر ہوتا ہے نا بندے کا، شر جو ہے نا، شر، اس کو کون سی چیز کاٹ سکتی ہے؟ موت۔ موت کے علاوہ عزیز طلبہ شر کو نہیں کاٹا جا سکتا۔ جس بندے کو پتہ چل جائے نا میں نے مرنا ہے، تو اس کے اندر شر ختم ہونے لگ جاتا ہے کہ یار میں نے مر جانا ہے، میں اس طرح کیوں خراب کر رہا ہوں۔ کل کا واقعہ ہوا، پتہ چلا آپ کو؟ کل ایک بندے نے اپنی 2 بیویاں، 3 بچیاں، 1 بچہ، سب کو قتل کر دیا اور خود بھی اپنے آپ کو مار لیا۔ یہ فیصل آباد کا واقعہ ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب بندہ جو ہے نا دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے، دنیا کو ہی اوڑھنا بچھانا پڑاتا ہے اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے کہ یہ لا حل ہے، حالانکہ حل ہوتا ہے۔ وہ اتنا ٹینس ہوا گھریلو زندگی سے، اس نے یہ قدم اٹھایا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ لنک نہ رکھنے کی وجہ سے اور اپنے آپ کے ہی فیصلے کرنے۔ تو عزیز طلبہ ذرا غور کیا کریں، انسان کا دماغ جو ہے نا، اگر یہ اپنے خود سوچتا رہے گا نا، اللہ کو ساتھ نہیں رکھے گا، تو یہی رزلٹ آتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے اور انگزائٹی ہو جاتی ہے، ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، اور بندہ خود جو ہے اپنی ہلاکت کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اس لیے موت کو یاد رکھیں گے تو اچھے اچھے کام ہوں گے، اور انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا موت کو یاد رکھنے سے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے۔ اب آیت کا آخری حصہ ہے چھوٹا سا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں برائی اور بلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کریں گے اور تم نے ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ عزیز طلبہ بات بڑی اہم ہے، غور طلب ہے، چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑی بات ہے، اس میں فہم بہت زیادہ ہے۔ کیا فہم ہے؟ کہ ہم نے آزمانا ہے۔ آزمائش ہوتی ہے، جس طرح پیپر ہوتا ہے نا، پیپر، اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ۔ ٹیسٹ کا اردو ترجمہ ہے آزمائش۔ آزمائش ہوتی ہے کہ آپ اپنی تیاری کریں، ہم ٹیسٹ لے لیں گے، پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا عزیز طلبہ، تو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا۔ آزمائش مختلف طریقے کی، کسی کو پیسہ دے کر، کسی سے پیسہ چھین کر، چھیننے سے مراد کم ملا، کسی کو اولاد دے کر، کسی کو اولاد کے بغیر، کسی کو عالی شان رہائش دے کر، کسی کو کرائے کا مکان دے کر۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف کیٹیگریاں بنا دی ہیں آزمائش کی۔ تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ جو ہوگا نا،
وہ کسی حالت میں میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، بلکہ مجھے ہر وقت پکارے گا، کہے گا کہ یا اللہ میں ہر حال میں خوش ہوں، جس طرح تو مجھے رکھے میں خوش ہوں، میں تیری وائلیشن نہیں کروں گا، میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میں مصیبت کے وقت کو ایسے کلمات نہیں ادا کروں گا جو تیری شان کے خلاف ہوں، میں تیرا ہوں، مجھے بھوکا رکھ، مجھے کھلا، مجھے آرام دے، مجھے تکلیف دے، میں خوش ہوں۔ تو یہ چیزیں قیامت کے دن اس کو تولا جائے گا، قیامت کے دن دیکھا جائے گا جن لوگوں نے آزمائش میں پورے اترے ہوں گے اللہ ان کو کامیاب کرے گا، جو آزمائش میں ہلکے رہے، جنہوں نے اگر پیسہ آیا تو لٹایا اور اللہ کی جی بھر کر نافرمانیاں کی، وہ رگڑا کھا جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔